بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ کی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر مسجد نبوی کے لیے زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصی کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا تھا۔ جب صحابہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ مسجد کی چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد نبوی کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا، لیکن ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صدیوں تک اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ حضرت عمر نے کہا تھا، اگر مسجد نبوی اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے بھی سن 650 یعنی 29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کر کے مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 یعنی 88 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک پہنچا دیا۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور 1 محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 سے 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 یعنی 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔
مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی تعمیر مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کیا۔ اس سے قبل مملوک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ 5 نئے دروازے بھی شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان غالب الکویتی کے مطابق سن 1909 یعنی 1327 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھا جہاں بجلی لگائی گئی۔ سعودی دور میں آئیں تو شاہ عبد العزیز ال سعود 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 مرتب میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2,427 ہو گئی۔ 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا، اور اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکر نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئیں۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبد العزیز کی توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران ایک اور توسیعی منصوبہ شروع کیا۔ داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ سب سے بڑے توسیعی منصوبے کی منظوری شاہ عبداللہ نے 2012 میں دی تھی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ سعودی وزیر خزانہ ابراہیم العصاف نے کہا تھا کہ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر جگہ پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ جب شاہ سلمان نے شاہ عبداللہ کے بعد تخت سنبھالا تو انہوں نے توسیعی منصوبہ اور دیگر کام دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا تاکہ حرمین شریفین کو بہتر بنایا جا سکے اور یہاں تمام سہولیات فراہم کی جا سکیں تاکہ زائرین آسانی سے حج اور عمرہ کر سکیں۔ توقع ہے کہ توسیعی منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر 10 لاکھ سے بھی زائد عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ پہلی توسیع میں 8 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے جگہ بنے گی۔ مجموعی طور پر پورا توسیعی منصوبہ 2040 تک 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ دوستو، اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔